اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I would like to thank Ahsan Bakhtiyari, President ICC, Fuad Wahid Saab, SPV ICC, Azharul Islam, VP ICC, and Deputy Chairman Senate Afridi Saab, and entire executive body of ICC, Founder Group Chairman Khalid Iqbal Malik Saab, especially thanks to Zafar Bakhtiyari Saab and his son for taking this unique initiative and invite me to the Chamber of Commerce in Islamabad. So I really have no words to say thanks, because the way they make warm such a welcome, I never forget in my life. So, this is unforgettable treat they give me. So this make me more encouragement that, we have the people in our country, so which is recognizing they are a people who is contributing for their homeland. So I like to be speak in Urdu. چونکہ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں. Also, all the member of the business community, trade association, leader and student from the academy and sector of being a present here today. میں اگر سب کے نام لوں تو بہت سارے ہمارے دوست ہیں یہاں، جیسے خالدی صاحب ہیں، اعجاز صاحب ہیں، میاں فرید صاحب ہیں، فضل کریم صاحب ہیں، بہت سارے ہمارے دوست ہیں. تو سب کے نام لوں گا تو میرا ٹائم سارا اسی میں چلا جائے گا. تو میں چند ایک چیزیں، جیسے کہ یہاں ڈاکومنٹری آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ڈاکومنٹری، میرا خیال یاسر نے کہیں میرے سیکٹری سے لے کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو اس کے اوپر میں چند ایک چیزیں اپنا ایکسپیرینس، کیونکہ یہاں ہمارے یوتھ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے تو ایج اب گزر گئی ہے، لیکن ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے یہ ہو سکتا ہے ان کو کام آئے. تو جیسے کہ ایگزیکٹلی کہا گیا ہے کہ میں 1976 میں یہاں سے سعودی عرب گیا تھا. جیسے کہ ہر آدمی اسٹرگل کرتا ہے اپنی لائف میں، تو ہم بھی گئے. تو اس وقت جو ہماری کمپنی تھی وہ بیسیکلی امریکن اور سعودی کمپنی، انہوں نے جے وی کیا تھا. تو اس جے وی میں وہ یہ تھا کہ 50-50 وہ پارٹنر تھے. تو ہم 6 پاکستانی یہاں سے گئے. اب وہ جو دور تھا اس زمانے میں آئل جسٹ ڈسکور ہوا تھا اور ڈیولپمنٹ جسٹ اسٹارٹ ہوئی تھی سعودی عرب میں 1975-76 میں. تو جہاں پہ ہمارا جو پہلا پروجیکٹ تھا وہاں ہم جا رہے تھے، تو راستے میں رائٹ اینڈ لیفٹ ہر جگہ آگ ہی آگ تھی، مطلب اسموک اور آگ. اور ہم اپنے طور پہ جو تھے، ہم سارے میرا حال ہے میری طرح ہی تھے، وہ پہلی دفعہ شاید مڈل ایسٹ میں یا باہر کی گھر سے نکلے. تو ہم آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو دوزخ ہوگا، جہنم ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. تو میں نے کہا ہم کہیں جہنم میں تو نہیں آ گئے، چونکہ وہ اتنی آگ تھی کہ مطلب اسکیئرڈ. تو جب ہم جا کے اپنی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ہمارا کیمپ تھا، تو وہاں پہ نیچے پورٹیبل تھے، کوئی 7-8-10 پورٹیبل تھے، اور اوپر صرف آسمان تھا، اور صرف آپ کو سٹار نظر آتے تھے، باقی کوئی دنیا کی چیز نظر نہیں آتی تھی، مڈل آف نو وے. بہرحال اینی وے وہاں ہم نے کام سٹارٹ کیا. ہمارے ساتھ امریکن تھے اور ہم پاکستانی 6 تھے. تو وہاں سے پھر ہمارا سفر زندگی کا سٹارٹ ہوا اور پھر وہ چلتا رہا. سو 1984 میں ہمارا وہ جو پروجیکٹ ہے وہ کسی اور کمپنی نے بڈ کیا اور وہ اس کو ایوارڈ ہو گیا. تو جو جی ایم تھا ہمارا وہ برٹش تھا. تو اس وقت اس نے مجھے کہا جی کہ آپ کو ہیڈ آفس میں ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ ہیڈ آفس آ جائیں. تو چونکہ ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ آرامکو کا تھا، تو آرامکو کے پروجیکٹ سے آپ جب کسی بندے کو موو کریں تو ان کی اجازت بہت ضروری ہوتی. تو وہ بہرحال اینی وے وہ انہوں نے انکار کر دیا. میں خود گیا آرامکو کے پاس، میں نے کہا یار میرا ایک چانس بن رہا ہے تو آپ لوگ انکار نہ کریں، آپ میری مدد کریں. خیر انہوں نے میری بات سن لی. تو وہ جب میں ہیڈ آفس میں آیا تو وہاں پہ بڑا مشکل کام تھا، چونکہ جس جگہ انہوں نے مجھے ٹاسک دیا تھا وہاں سارے مینیجر ریفیوز کر گئے تھے کہ ہم اس جگہ نہیں جائیں گے، چونکہ وہ مشکل کام تھا، کام اتنا آسان نہیں تھا. تو وہ بہرحال اینی وے وہ میں جب اس مینیجر کو میں نے کہا جا کے، میں نے کہا یار آپ نے مجھے پنشمنٹ دی ہے.
تو میں نے کہا میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ آپ نے مجھے پنشمنٹ دے کے اس پروجیکٹ میں بھیجا ہے. تو اس نے مجھے کہا, وہ برٹش تھا, اس نے مجھے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گے. اب اس جگہ پہ ہماری جو کمپنی کا جو پروجیکٹ تھا اس میں جو لاس تھا وہ لاس نہیں تھا, 35,000 پرافٹ تھا. بہرحال میں نے کوشش کی, محنت کی, وہاں چوریاں وغیرہ ہوتی تھی, لوگ مطلب سامان چوری کرتے تھے, تو وہ میں نے کنٹرول کیا سیکورٹی وغیرہ لگا کے. تو 3 مہینے کے بعد اس پروجیکٹ میں 7 لاکھ پرافٹ ہو گیا. تو وہ جب رپورٹ ہیڈ آفس میں گئی, اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے, یہ جو آج کل کا ٹیلی فون ہے, لینڈ لائن بھی نہیں ہوتی تھی. تو وہ جب اس ہیڈ آفس میں گئے تو ہمارے جو مینجمنٹ تھی, وہ وائس پریزیڈنٹ ایک تھا وہ برٹش تھا, دوسرا امریکن تھا. تو وہ جو جنرل مینیجر جو تھا جو مجھے لے گیا تھا, تو مجھے میسج آیا جی کہ آپ کو ہیڈ آفس بلا رہے ہیں. تو میں گیا, پتہ نہیں کیوں بلا رہے ہیں. میں گیا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا جی کہ یہ رپورٹ آپ نے بنائی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے بنائی ہے. کہتے ہیں آپ کتنی ایکوریٹ ہے؟ میں نے کہا میں نے اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس کے بیس پہ تو میں نے بنائی ہے, ممکن ہے 80% ایکوریٹ ہو. تو انہوں نے کہا اچھا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے رپورٹ رکھ لی. تو مجھے 8-10 دن کے بعد دوبارہ بلایا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پرافٹ جو آپ نے کمایا ہے کیسے کمایا ہے؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ یہاں پہ چوری ہو رہی تھی اور اس طرح کے بزلمنٹ اور اس طرح کے معاملات تھے, تو کچھ ان کو کنٹرول کیا تو اس لیے یہ پرافٹ مطلب ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ایسے کریں کہ ہم آپ کو اگر الاؤ کریں کہ یہ کہاں انویسٹ کریں گے یہ پیسہ. تو میں نے ان کو کہا کہ اس کیمپ کو ہم اپ گریڈ کریں گے تو مطلب امپروو ہو جائے گا. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ نے کسی جو ہمارے سعودی پارٹنر ہیں ان کو نہیں بتانا ہے. میں نے کہا میں ان کو جانتا ہی نہیں ہوں, میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں, کون ہے وہ؟ تو میں نے کہا جی نہیں میں ان سے کبھی میں ان کو نہیں جانتا ہوں. بہرحال اینی وے وہ سلسلہ چلتا رہا. تو وہاں پہ وہ ایک چیز کمپنی میں مشہور ہو گئی کہ بھائی ایک بندہ ایسا آیا ہے جو کاسٹ کنٹرول کرتا ہے, وہ مطلب بہتر ایڈمنسٹریٹو کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ ریٹ کم کریں, چونکہ وہ اپنی کمپنیوں کو چارج کر رہے تھے. تو وہ پھر میں نے ریٹ کم کیے. ریٹ کم کرنے کے بعد ان کو پھر بھی پرافٹ زیادہ آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا ایسے کریں کہ وہ مزید کمپنیاں جو دوسری کمپنیاں تھیں, اس وقت ہمارا گروپ بہت بڑا گروپ تھا, ہمارا عبداللہ فواد گلوبل اور وہ تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا آپ کو باقی کمپنیوں کے کانٹریکٹ بھی دے دیتے ہیں. تو وہ وہاں کچھ کسی میں کوئی گورا تھا, کسی میں کوئی عربی تھا, کسی میں لبنیز تھا, کوئی تھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے, وہ کاسٹ بھی ان کی میں نے کم کی اور انہوں نے مجھے دیے. تو وہ مطلب پوری جگہ مطلب سمجھا وہ ہر جگہ یہ پاپولرٹی ہو گئی کہ جی وہ ایک بندہ پاکستانی آیا ہے جو یہ مطلب ہے کاسٹ نیچے کر رہا ہے اور کمپنی کا بڑا فائدہ دے رہا ہے. اور اس کے بعد جب کمپنی ہماری اپنی کمپنی جو اس وقت تھی, مینجمنٹ ہمارے پاس 40 گورے تھے, امریکن تھے, ان کی سیلریاں ظاہر ہے بہت زیادہ تھی. تو کمپنی کو پرافٹ جو ہو رہا تھا وہ ان کی سیلریوں میں چلا جاتا تھا. تو وہ پھر جب پتہ چلا ہیڈ آفس میں ان کو کہ جی مطلب شیخوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھائی آپ لوگ یہ پرافٹ جو ہے نہیں آ رہا ہے, کمپنی سے لاس ہو رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو ہیڈ آفس شفٹ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے کریں گے. میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا جی میں ہیڈ آفس نہیں چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے PhD اور پتہ نہیں کہاں سے جب بیٹے بناتے ہیں تو جرمنی سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے لوگوں کو بلاتے ہیں. تو میں نے کہا میں نے تو کبھی بیٹے بنائے نہیں ہیں, یہ ٹیکنیکل پرپوزل ہے. میں نے کہا یہ مطلب بلینز آف ریالز کی بلڈیں ہوتی ہیں, میں کیسے بناؤں گا؟ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ تو ہیڈ آفس کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں, تم واحد آدمی ہو جو ریفیوز کرتے ہو. میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے میں کر نہیں سکتا ہوں, میں کیوں کروں. 2 وائس پریزیڈنٹ تھے ہمارے. تو انہوں نے کہا جی نہیں تم سوچو, تم اس کو 2-3 بار پھر بلایا. میں نے کہا جی میرا پوائنٹ وہی ہے کہ میں نہیں کر سکتا. تو وہ جو ہمارا امریکن تھا وائس پریزیڈنٹ, تو اس نے کہا تم کس وجہ سے مطلب ریفیوز کر رہے ہو, اوائڈ کر رہے ہو. میں نے کہا جی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے, میں نے کام نہیں کیا, میں غلط کام میں نہیں کیا, کل کمپنی کو نقصان ہوگا, میں کیوں کروں. تو انہوں نے کہا جی اچھا ایسے کرتے ہیں کہ اگر وہ فرض کیا تمہیں کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے سمجھتے ہو ٹیکنیکل پرپوزل میں یا ایسی کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ہم تمہاری ہیلپ کریں گے, مطلب تمہاری سپورٹ کریں گے. تو انہوں نے مجھے جب ہیڈ آفس شفٹ کیا انہوں نے, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اچھا مطلب اس کو ہم دونوں مطلب آپریشن بھی دے دیتے ہیں اور یہ جو بڈنگ کا کام ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن کمپنی پھر بھی جو ہے نا اس وقت چونکہ آپریشن جو زیادہ تر گورے تھے وہ کمپنی لاس میں.
تو پھر اینی وے اس کے بعد جو ہمارا جو اس وقت چیئرمین ہے وہ اس وقت میری ایج کے ہی تھے، وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے. تو ان کو جب اپنے والد نے کہا کہ بھائی یہ کمپنی لاس میں ہے، اس کا کچھ کریں تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس نے پھر مجھ سے بات کی کہ بھائی اگر ہم یہ کمپنی لاس میں ہے اور اس کو آپ کیسے امپروو کریں گے. تو میں نے اسے کہا بھائی 40 تو گھوڑے، سیدھی بات یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو نکالیں. تو کہتے ہیں اچھا ان کو فائر کر دیں. میں نے کہا میں نے اگر فائر کر لیا تو تمہارا بابا آ کے مجھے روکے گا بھائی گھوڑوں کو کیوں فائر کیا. تو یہ میرا اس کے ساتھ کہتا ہے نہیں، وہ بابے سے میں پہلے بات کروں گا، تم فائر کرو ان کو. وہ خیر گورے میں نے نکالے، پھر کمپنی کو سٹارٹ کیا. اس وقت ہمارا ٹرن اوور جو تھا وہ میرا حال 37 ملین تھا ٹوٹل جب وہ کمپنی اس سٹیج پہ پہنچ گئی. 300 امپلائی تھے. تو پھر بھاوے نے اس دوران بہت برے حالات تھے. 1982 میں جب آئل پرائس $8 پہ آ گئی تھی، تو اس وقت جو گلوبل کمپنی تھی، ہماری امریکن پارٹنر جو تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم بزنس یہاں سے وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ہم اپنا شیئر جو ہے یا نام جو ہے وہ اپنا سیل آپ کو دیتے ہیں اور آپ لے لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہاں سے واپس جاتے ہیں. تو وہ جو کرائسس آ گئے، سارے بزنس مین اس وقت، ہمارا جو دوسرا پارٹنر تھا سعودی، وہ بینکرپٹ ہو گیا. تو وہ ہمارے چیئرمین نے مجھے بلا کے، جو باوا تھا اس نے بلا کے کہا کہ جی آپ، میں 6 مہینے کا آپ کو ٹائم دیتا ہوں، اگر 6 مہینے میں امپروو کچھ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کمپنی کو بھی بند کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بند کر دیں اس کو. پر 6 مہینے میں خیر میں نے کوشش کی، کچھ میں نے پروجیکٹ وغیرہ لیے. تو اس کے بعد کمپنی تھوڑی امپروو ہونی شروع ہو گئی. تو ان کو جب رپورٹیں وغیرہ ملی کہ بھائی کمپنی اب بھی تو ہو رہی ہے، تو پھر اس نے مجھے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو، وہ جو گورا تھا اس کی جگہ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو جنرل مینیجر بنا دیتے ہیں. تو جب اس نے کہا جنرل مینیجر، میں نے ریفیوز کر دیا. میں نے کہا جی میں جس پوزیشن میں ہوں اسی میں ٹھیک ہوں، میں جنرل مینیجر نہیں بننا چاہتا. تو وہ مجھے اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے یا وہ بیٹا اس کا کہہ رہا ہے. تو وہ اس کا بیٹا ایک دن دروازہ بند کر کے مجھے پوچھتا ہے تمہیں مسئلہ کیا، کیوں نہیں مان رہے ہو. تو میں نے کہا یہ جتنا لاس ہوا ہے وہ سارا میرے کھاتے میں جائے گا، تو آپ لوگ کل جو میری کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس نے کہا آج کے پہلا جو لاس ہے وہ تم سے کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ابھی میں لکھ کے دیتا ہوں، آج سے پہلا لاس تمہارے کھاتے میں نہیں ہے، جو فیوچر کا لاس ہے وہ پھر تم ذمہ وار ہو. تو میں نے کہا ایک شرط ہے کہ وہ جو گورا ہے اس کو آپ فائر نہیں کریں گے. وہ کافی پرانی ایج کا بندہ تھا، 80-90 سال اس کی ایج تھی. میں نے کہا اس کو آپ فائر نہیں کریں گے. میں نے کہا اس کو فائر کریں گے تو وہ سوچے گا کہ میں نے اس کو فائر کرایا ہے. تو میں نے کہا میں کسی کے رزق کے اوپر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں لات ماروں. اس نے مجھ سے پرامس کیا، اس نے کہا جی ہم اس کو فائر نہیں کریں گے، اس کو کوئی اور جاب دے دیں گے، اس کو فائر نہیں کریں گے. بہرحال اینی وے اس کے بعد جب میں نے فل فلیج ایز اے جی ایم کمپنی کو ٹیک اوور کیا، تو پھر الحمدللہ پھر ہم مطلب کمپنی کو ایکسپینڈ کرتے رہے. تو اس وقت ہماری جو کمپنی ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں مطلب وی آر نمبر 1. ابھی ہمیں نیوم میں ایوارڈ ملا ہے 5th لارجسٹ کنسٹرکشن کمپنی. اور کیٹرنگ اینڈ مینٹیننس میں اس وقت وی آر سرونگ اراؤنڈ 800,000 میل پر ڈے. اور اس کے علاوہ جو ہماری بلڈنگ مینوفیکچرنگ ہے، اسٹیل اسٹرکچر بلڈنگز ہیں، ابھی ہمیں ٹاسک ملا تھا نیوم سے کہ آپ نے 20,000 آدمیوں کا کیمپ 365 ڈیز میں بنانا ہے. وہ ہم نے 365 ڈیز کا کیمپ مطلب ہم نے وہ بنایا ابھی 20,000 کا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ 900 ویلا ہمیں بنا کے دیں، 1 بیڈ روم 2 بیڈ روم، جو ان کی مینجمنٹ کے لیے، چونکہ وہ ایک نئی سٹی بن رہی ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. تو ابھی الحمدللہ اس وقت جو ہمارے پاس وہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ تقریباً 70,000 to 80,000 مین کیمپ ہم نے ابھی جو نئی سٹی بن رہی ہے وہاں ہم نے بنائے. اور ابھی ہر کمپنی، آج بھی مجھے 2 کمپنیوں کی کال آئی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جے وی کریں. اور ہم نے آلریڈی ایک کمپنی کے ساتھ ویو 2 آ رہی ہے، چونکہ وہاں تقریباً 1 ملین آدمیوں کی اکوموڈیشن ہوگی جنہوں نے اس پورے شہر کو ڈیولپ کرنا ہے. اور مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے. وہ جو شہر ہوگا، جو MBS کی جو اس کا ویژن ہے،
وہ شہر اس طرح کا ہوگا کہ جیسے مطلب ہے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. اس شہر میں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ فری پولوشن، کوئی فیول والی گاڑی نہیں ہوگی، بلکہ ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی لیا اس سے، تو انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ ہیں جو آئس ریموور ہیں وہ الیکٹرک ہونے چاہیے. تو ہم نے کہا، ہم نے چیک کیا کہ آئس ریموور الیکٹریکل ملے، تو وہ ہمیں مل رہے تھے مطلب 4 کیوبک میٹر. تو کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا 8 کیوبک میٹر. تو ہم نے ان کو کہا بھائی 8 کیوبک میٹر ابھی بنے ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے لائیں گے. تو انہوں نے کہا جی چلو وہ تو آپشن ہے کہ اگر نہیں ہے تو 4 کیوبک میٹر آپ نے، مطلب وہ آئس ریموور بھی جو ہوں گے، وہ جو ماؤنٹین ہوں گے وہاں آئس ہوتی ہے، مسنو وغیرہ ہوتی ہے، تو وہ بھی الیکٹرک ہوں گے. مطلب حالانکہ اور یہ گاربیج کمپیکٹر یہ سارے مطلب الیکٹرانک ہوں گے. تو اس شہر میں اس وقت سب سے زیادہ جو پروجیکٹ ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. اور اس وقت کمپنیاں جو ہیں وہ مطلب صرف مطلب لاسٹ ٹائم میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ مطلب اپنے منہ مٹھو نہیں بننا چاہیے، لیکن لاسٹ ٹائم ہماری ایک کمپنی ہے، وہ بہت بڑا گروپ ہے وہ بھی، بلکہ انہوں نے پاکستان میں بھی انہوں نے وہ رائس مل وغیرہ لگائی ہوئی ہے. تو ان کا جو چیئرمین ہے اس کو میں چونکہ مان نہیں رہا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جے وی کریں، تو وہ ہمارے چیئرمین نے کہا جی کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم جے وی کریں گے، آگے چل کے ہم نے اور ان کے ساتھ بزنس کرنی ہے. تو وہ اسپیشل ان کا جو چیئرمین اس نے آ کے وہ جو مطلب ہمارے صاحب نے جو چیئرمین کے ساتھ اس کے بھتیجے کے ساتھ اس نے ان کے ساتھ شیک ہینڈ کیا. میرے ساتھ آ کے وہ سعودی سٹائل سے جس طرح وہ پپیوں کرتے ہیں نا، میرے ساتھ آ کے اس نے پپیوں کی. اس کا ریزن یہ تھا کہ اس کو پتہ تھا کہ یہ نہیں، یہ مانے گا تو مان جائیں گے، باقی اگر یہ نہیں مانے گا تو اس کا مطلب ہمارا کام نہیں ہوگا. تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں. تو میں ایسے یہ ینگ یوتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. اونلی تھنگ از امپاسبل کہ آپ کسی کو لائف نہیں دے سکتے، آپ کسی کو زندگی نہیں دے سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. باقی آپ دیکھیں جتنی قوموں نے ترقی کی ہیں، جتنے بزنس مینوں نے ترقی کی ہے، آج کل مطلب میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب فیس بک وغیرہ، اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ایسی چیز مطلب ہڈن نہیں ہے، یا کوئی آدمی لپ سیلنگ نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے محنت چاہیے، کمٹمنٹ، ہارڈ ورکر اور آنیسٹی. اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں گا. آج کل اکثر جب ینگ جنریشن آتی ہے ہمارے پاس انٹرویو وغیرہ کے لیے، خیر میں تو اب نہیں لیتا انٹرویو، لیکن کبھی کبھار کوئی سینئر بندہ آئے، مطلب سینئر پوزیشن کا کوئی بندہ اگر ہائر کریں تو وہ پھر میں پرسنلی بھی اس کا انٹرویو لیتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ 1 سال ایک کمپنی میں لگایا، دوسری جب 1000 روپیہ فالتو ملا تو وہ اس کمپنی میں چلا جائے گا، 2000 فالتو ملا تو چلا جائے گا. وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، وہ ونڈو شاپنگ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ مطلب میرا خیال ہے آج سے 30-35 سال پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں جو ویزا دیتے تھے پیرنٹس کے لیے عمرے کے لیے، تو ویزا وہ دیتے تھے جو انجینئر یا ڈاکٹر ہوں، جن کی مطلب ڈگری ڈاکٹر یا انجینئر کی نہیں ہے، ان کو پیرنٹس کا ویزا نہیں دیتے تھے. تو میں اپنی والدہ اور والد کو ان کو عمرے پہ لے جانا چاہتا تھا. تو وہ ہمارے HR والوں نے کہا جی کہ وہ تو پاسبل نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا اگر تمہارا وہ جاننے والا جو ہے نا فلانا بندہ ہے، اگر وہ تمہیں جاننے والا ہے تو پھر تمہارا جا کے اس سے ملو، وہ کر دے گا. تو کسی نے مجھے کہا کہ وہ اس کا بینک ہے، وہ آج کل چھٹیوں پہ ہے تو وہاں وہ بیٹھتا ہے، تم وہاں چلے جاؤ. میں اس کے پاس چلا گیا. تو خیر اس نے جب سلام دعا ہوئی تو میں نے کہا یار میں اپنی والدہ والد کے ویزے کے لیے تم ریکویسٹ کر رہا ہوں، تو اگر تم کرو. میں نے کہا تمہارے لیے بھی دعائیں کریں گے وہ. تو اس نے خیر وہ پیپر اس نے سائن کیا، ایک دم عربی میں لکھا لا مانا، مطلب ہے کہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو وہ ویزا پیپر دے کے تو مجھے کہنے لگا کہ تم تمیمی میں کام کر رہے ہو. میں نے کہا، کہتا ہے تمیمی سے میں سائن تو میں نے کر لیا لیکن آئی ڈونٹ لائک تمیمی. تو میں نے کہا بھائی کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے انہوں نے یہ میری جو مارکیٹ تھی میں نے ان کے لیے بنائی تھی تو انہوں نے مجھ سے لی نہیں ہے کرائے رینٹ پہ، جو ہماری ایک سپر مارکیٹ بھی ہے دوسرا گروپ جو ہے. تو میں نے کہا ابھی میں بات کروں ان سے. کہتا نہیں وہ میرا فرینڈ ہے جو تمہارا چیئرمین ہے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بات. خیر ہماری کوئی بزنس پہ ڈسکشن وغیرہ ہوئی. مجھے اس نے کوئی لینڈ بتائی کہ یہ میری فلاں فلاں لینڈ ہے، اس کا تم بتاؤ کہ اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے.
مطلب از اے بگ شاٹ. مطلب وہ پرنس جو رولر تھا, گورنر تھا, اس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا. تو میں نے کہا یار میں جگہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے جگہ دیکھ کے آ کے اس کو بتایا کہ یہاں تم یہ کر لو, یہاں یہ کر لو, یہاں یہ کر لو. تو اس نے 3-4 دن کے بعد پھر مجھے کال کیا کہ تم اگر فارغ ہو تو میرے ساتھ, کافی بڑی اچھی بناتے تھے اس کے آفس میں, تو میں کافی پیو میرے ساتھ. میں اس کے پاس چلا گیا تو خیر مجھے کہتا ہے وائی یو ناٹ گو ٹو ورک ود می. تو میرے لیے وہ ایک سرپرائز تھا. اور جو اس نے مجھے پیکج آفر کیا وہ تو مطلب ہلانے والا تھا. مطلب ہے جو جہاں میں تھا وہاں سے کوئی مطلب 10 ٹائم زیادہ. کہتا آپ کا شیئر, آپ کا مطلب چیک آپ سائن کریں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنے سیلری, اتنی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ. تو میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہتا ہے ٹھیک ہے آج مجھے جواب نہ دو, 2-3 دن کے بعد مجھے جواب دو, سوچ کے جواب دو. 2-3 دن کے بعد میں گیا. میں نے کہا بھائی اس سے کہا تھا تو میں جاؤں. تو میں نے کہا پہلے میں کافی پی لوں اس سے پہلے کہ میں اس کو نو کروں. تو کافی اب لا کے اس نے رکھی, تو وہ مطلب وہ سامنے ٹیبل کے سامنے 2 چیئر وزٹر ہوتی ہیں, تو وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا. کہتا ہے ہوپ یو برنگ می اے گڈ نیوز. میں نے کہا یو وانٹ می ٹو فنش کافی اور یو وانٹ. کہتا نو سب. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار اب مطلب عربی میں جو ہوتا ہے کہ جو آپ کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام سے پکارتے ہیں, مطلب نام نہیں لیتے. بس کہ اس کے بیٹے کا علی نام تھا, میں اس کو ابو علی کہہ رہا تھا. میں نے کہا ابو علی لیٹ می فنش دا کافی دین وی ول ڈسکس. کہتا اوکے اوکے ٹیک یور ٹائم. خیر ہم ادھر ادھر کی باتیں کر کے کافی ختم کی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا دیکھو تم ناراض نہیں ہونا, تم نے میری مدد کی تھی, میرے والد کا ویزا. میں نے کہا نیور فارگیٹ ان مائی لائف, بٹ یو نو ون تھنگ آئی ٹیل یو, you offer what you give me is unbelievable. I am not getting this one from the Tamimi. تو مجھے کہتا پھر تو then everything is great, fantastic, then let's we start, sign tomorrow. اب چونکہ اس کے ساتھ میں سائن کرتا تو تمیمی روک بھی نہیں سکتی تھی, چونکہ وہ بہت پاورفل آدمی تھا, چونکہ وہ جوازات کا ہیڈ تھا وہ. تو میں نے اسے کہا بھائی دیکھو میں ان کے ساتھ جن کے ساتھ کام کرتا ہوں, میں یہاں سے ریٹائر ہوں گا تو ان کے ساتھ سے ریٹائر ہوں گا, ورنہ میں. تو کہتا یو آر ہیئر فار واٹ. میں نے کہا آئی ایم ہیئر فار منی بٹ ود رسپیکٹ. تو کہتا وٹ یو تھنک دیٹ یو تھنک آئی ول ناٹ گیو یو دا رسپیکٹ. میں نے کہا یو ڈونٹ نو می ابو علی, وی میٹ اونلی 2 or 3 times. سو کہتا ہے نو. کہتا ہے وٹ از ادر ایشو یو ہیو. میں نے کہا یو سی آئی ایٹ ود دیم. وہ بابا اس وقت زندہ تھا, میری فیملی اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی. ان کا یہ تھا کہ جو عربیوں میں یہ کوالٹی ہے کہ افطاری وہ ضرور لوگوں کو کراتے ہیں, اور ان لوگوں کو کراتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں. تو میں ان کے, وہ مجھے بلاتے تھے کہ افطاری تمہاری فیملی آنی ہے, تم آ کے ہمارے گھر میں افطاری کیا کرو. تو افطاری کے ٹائم میں جاتا ہوں. تو وہ یہ کرتا ہے. ایک دوسری چیز عربیوں میں ہے کہ اگر آپ کا جو بڑا بیٹا ہے, جب جو ہیڈ ٹیبل پہ نہیں, وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں, تو وہ جو ہیڈ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سربراہ گھر کا بیٹھتا ہے, تو وہاں پہ وہ جو شیخ تھا وہ بیٹھتے تھے, تو ان کے ساتھ ان کا بیٹا بیٹھتا تھا. جس دن میں جاتا تھا نا تو اس بیٹے کو کہتا تھا کہ نہیں آج تمہاری جگہ یہ بیٹھے گا. وہ اپنی پلیٹ سے مطلب جو ہے نا گوشت توڑ کے میرے آگے ڈالتا تھا. تو جب میں نہیں کھا سکتا تھا, مائی فرینڈ ایٹ, یو آر ینگ مین ایٹ. میں نے کہا شیخ علی کون فنش دس از ٹو مچ. تو میں نے اس کو جب کہا, میں نے کہا وہ اپنی پلیٹ سے میری پلیٹ میں کھانا ڈالتا ہے, تو کہتا ہے یو کم ٹو مائی ہاؤس آئی ول ڈو دا سیم. دس از آور ٹریڈیشن, دس از آور کلچر, یو ول ناٹ ڈو سم تھنگ اسپیشل. میں نے کہا یو نو دے نو مائی کیپیسٹی, دے نو واٹ آئی کین ڈو, سو یو ڈونٹ نو اینڈ آئی ڈونٹ نو واٹ یو ایکسپیکٹنگ فرام می. So therefore, please, one thing I can do for you, as a friend, as a whatever you call, brother, friend, whatever you call. One thing I can do after I finish my job, 6 o'clock, 5 o'clock, any work you want, which I can help you for your real estate, for your any other business, your bank. Kehta hai, why not you hire me somebody like Awas and Abdi?
میں نے کہا آغا حسین آبدی از اونلی ون, دیر از نو ادر آغا حسین آبدی. کہتا ہے آئی نیڈ سم باڈی فار مائی بینک. تو میں نے کہا آئی کین ہیلپ یو ان یور بینک, آئی کین ہیلپ یو ان یور بزنس, بٹ فل ٹائم آئی کی ناٹ گو ٹو ورک ود یو. ایز اے برادر فرینڈ آئی کین سپورٹ یو وداؤٹ اینی منی, وداؤٹ اینی تھنگ. کہتا ہے نو نو نو. اس کا چہرہ ہی چینج ہو گیا. اب اس کا چہرہ چینج ہو گیا تو وہ اپنی سامنے وزٹر چیئر سے اٹھ کے وہ اپنی چیئر پہ جا کے بیٹھ گیا. تو میں نے اسے کہا کہ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. خیر میں وہاں سے نکل گیا. میرا 4 مہینے 4 مہینے کے بعد وہاں ایک اسٹور ہے جہاں سے لوگ شوز وغیرہ خریدتے ہیں, یہ سوٹ وغیرہ یہ خریدتے ہیں. تو میں ادھر انٹر ہو رہا تھا, وہ آؤٹ ہو رہا تھا. میں نے کہا اللہ خیر کرے میرا. اچھا جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی نا تو وہ میری طرف چلنا شروع ہو گیا. جب وہ میری طرف چلنا شروع ہوا میں بھی 2 قدم آگے چلا, اس کی طرف گیا. خیر اس نے آ کے مجھے وہ اتنی پپیاں دی, اور پپیاں دے کے مجھے کہہ رہا ہے کہ یو نو آئی ہیو دیٹ ڈے آئی واز اپسیٹ بٹ آئی ہیو بگ ریسپیکٹ اینڈ ہائی ریگارڈ فار یو. You are man of principle. So the Tamimi is lucky they have men like you. تو کہنے کا مقصد یہ, میں آپ لوگوں کو نئی جنریشن کی یہ سٹوری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شارٹ کٹ میں اگر فرض کیا اس وقت اس کے ساتھ چلا جاتا تو یہ جو میری سکسیس سٹوری ہے یہ نہیں ہوتی. چونکہ میرا فیتھ تھا, میرا ٹرسٹ تھا, اور اس ٹرسٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے, جو چیز میرے نصیب میں ہے وہی مجھے ملے گی. مجھے کیوں ان کو مطلب ہے یہ لوگ مجھ پہ اتنا یقین کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں, بیٹے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, تو کیوں میں پیسے کی خاطر یہ اپنا کیریئر تباہ کروں. پر یہ بندہ مجھے جانتا نہیں ہے, تو کل یہ پتہ نہیں یہ 6 مہینے بعد یہ کہے گا کہ تم مجھے ریفائنری لگا کے دو. مجھے تو نہیں پتہ ریفائنری کیسے لگاتے ہیں, تو پھر اس وقت کہے گا یہ ناراض ہو جائے گا. تو میں نے کہا ان کو پتہ ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو پر اس کے بعد الحمدللہ اور ہمارے ایون کے جو ابھی ایگزسٹنگ چیئرمین ہیں, اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھے, اس کو کہیں خود اس نے بتایا, وہ اس کا دوست تھا, کہیں خود اس کو بتایا کہ یار تمہارے پاس وہ جو پاکستانی ہے نا فلانا بندہ, وہ مطلب بہت ہی کوئی زبردست بندہ تم نے وہ مطلب رکھا ہوا اپنی آرگنائزیشن کے, وہ مطلب اس نے اس طرح کیا میرے ساتھ. وہ پھر ہمارے اس نے آ کے مجھے بتایا, کہتا ہے اس نے تمہیں آفر کی تھی. میں نے کہا ہاں اس نے مجھے آفر کی تھی. تو کہتا ہے اس نے مجھے بولا ہے کہ تمہیں اس نے آفر کیا لیکن تم نے ریفیوز کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی دیکھیں 2018 میں بیک کا پرابلم ہو گیا, تو میں نے ان کو 3 سال پہلے بول دیا تھا ان کو کہ میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. میں آپ میرے ساتھ حساب کتاب کریں, چونکہ یہ جو سنتورس تھا نا اس میں انیشلی تمیمی ہمارے ساتھ 50% پارٹنر تھا. دیکھیں وہ لوگ مطلب وہ چیز دیکھیں نا ریوارڈ کیسے ہوا. یہ میاں صاحب موجود ہیں جب ہم نے بڈ کیا تھا, تمیمی اس وقت مطلب صرف میری وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے تم چاہتے ہو پاکستان میں پروجیکٹ کریں, تمہاری خاطر ہم پروجیکٹ پاکستان میں پروجیکٹ کریں گے. تو 50-50 ہم پارٹنر تھے. تو جب اس کے بعد جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا, اور جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2008 میں جب کرائسس آ گیا, پرابلم آ گئی, تو نیشنل بینک کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا تھا کہ جی ہمیں 8 بلین لون چاہیے. ہمارے ملک کا تو نظام ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ نیشنل بینک بیک آؤٹ ہو گیا. اس نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی, سارے فنڈ انہوں نے لے لیے, تو وہ بیک آؤٹ ہو گئے. پروجیکٹ ہمارا چل رہا تھا, چائنیز کانٹریکٹر تھے سارے, باہر کی کمپنیاں تھیں. تو اس وقت ہم نے ایک بینک کو اپروچ کیا, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کو. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو $80 ملین دیں گے. یہی جو پوزیشن آج کل ہے, $80 ملین کا جب کیلکولیشن کیا ہم نے, تو جو انٹرسٹ ریٹ بن رہا تھا وہ جتنا $80 ملین اس کا پرنسپل تھا, $60 ملین اس کا انٹرسٹ بن رہا تھا. تو ہمارے جو ابھی چیئرمین ہیں انہوں نے کہا یہ تو پروجیکٹ بینک کرپٹ ہو جائے گا, تو یہ کیسے سروائیو کرے گا. تو انہوں نے پھر $40 ملین وہاں سے ہم نے اپنی کمپنی کے نام پہ لون لیا وہاں پہ. وہ لون لے کے ہم یہاں لائے اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. 2018 میں جب میں نے ان سے 16 میں نے ان کو کہا جی کہ میں 2-3 سال آپ کو ٹائم دیتا ہوں, کوئی بندہ ماہر کرتے ہیں تو آپ میرے ساتھ ہم حساب کتاب کر لیتے ہیں, جو آپ لوگوں کا میری طرف ہے میں آپ کو دیتا ہوں, جو آپ میرا آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں.
تو انہوں نے کہا ایگری نہیں کیا، انہوں نے کہا، لیکن میں نے کہا جی میری بیک پرابلم ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں زیادہ. انہوں نے کہا جی گھر سے تم مطلب 2 گھنٹے آؤ 1 گھنٹہ آؤ. میں نے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اگر کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو پھر میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں. انہوں نے ایک بندہ ہائر کیا سی او اپنا، ان کا کزن تھا. تو میں نے اس کو ٹرین کیا، 2-3 سال اس کو ٹرین کیا. تو میرا 2018 میں میرا حال ہے، میں 3 دسمبر کو میں دبئی آیا. میں نے آ کے وہاں ویزا رینیو کرایا. تو 16 یا 17 دسمبر کو ہمارے چیئرمین کا فون آیا کہ آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا جی میں دبئی میں ہوں. کہتا پاکستان کب جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان 3-4 دن کے بعد جا رہا ہوں. کہتا میں پاکستان آ رہا ہوں. میں نے کہا خیر ہے. کہتا بس تم سے ملنے آ رہا ہوں. میں نے کہا میں دبئی میں ہوں، آپ ادھر آ جائیں. کہتا نہیں وہ میں ادھر آ رہا ہوں. وہ بہانہ کیا، اس نے کہا وہ ہمارے ایک بندے کی شادی ہوئی تھی بچے کی، اس کی بیٹے کی. کہتا وہ شادی میں اٹینڈ کر لوں گا. وہ جب یہاں آیا تو وہ خیر میں نے اس وقت عمران خان سے بھی، اس وقت الوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات کرائی تھی. فی الحال آپ لوگ بھی تھے، میرا خیال ہے بختیاری صاحب آپ بھی تھے نا سوری. تو وہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ وہ ساری فیملی کہہ رہی ہے کہ آپ واپس چلیں. اور میں نے کہا جی میں ابھی 3 دن بھی نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے. کہتا میری والدہ کہہ رہی ہے، میری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ آپ واپس چلیں. میں نے کہا اچھا میں ابھی سوچنے دیں، میں بتاتا ہوں آپ. ابھی وہ بحرین لینڈ کیا، اس نے پھر وہاں سے کال کی. جب میں نے کہا ابھی مجھے ٹائم دے. وہ جا کے جو ہمارے مینیجر تھے آفس میں، مختلف فائنینس مینیجر دوسرے تیسرے، ان سے مجھے کالیں کرانا شروع کر دیا. اب مجھے کہتا ہے جی کہ والدہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے. اب مجھے وہ اتنی عربی تو نہیں آتی ہے اچھی، تو میں ان سے، وہ چونکہ وہ انگلش نہیں بولتی ہیں خاتون. تو وہ پھر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ جی آپ واپس آئیں، فیملی ساری چاہ رہی ہے. تو پھر 2018 میں واپس چلا گیا. تو وہ جب وہ جو بندہ تھا جس کو وہ صرف 1-2 مہینے اس کو لگایا نا، 2 کمپنیوں، ایک کمپنی میں 160 ملین کا لاس ہو گیا. اور اس نے 1-2 پروجیکٹ میرے ایبسنس میں بڈ کیے، وہ 500 ملین کا ایک لاس ہو گیا. اور ان میں اس نے ریکمینڈ کیا کہ تو 2 کمپنیاں ان کو بند کر دیں. جب میں واپس گیا تو میں نے ان کو کہا جی کہ کوئی کمپنی بند نہیں کرنی ہے، یہ ساری اب یہ جو جتنے پروجیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں 60-70 بلین کے پروجیکٹ ہیں، یہ انہی کمپنیوں کے ہیں، یہ انہی کمپنیوں نے لیے ہیں جن کو وہ بند کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مطلب اس حالت میں بھی مطلب میں آفس میں جاتا ہوں اور حالانکہ حال دو کہ مجھے وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، الحمدللہ یہاں بھی ہمارا بزنس ہے. لیکن جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جو حیا ہوتا ہے، شرم ہوتا ہے، یا جس پلیٹ میں آپ کھاتے ہیں اس کا آپ خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں ریوارڈ دے گا. کیونکہ ابھی بھی میری فیملی کہتی ہے کہ یہاں ہم اکیلے ہیں، بچے سارے ادھر ہیں. میں اس کو اکثر کہتا رہتا ہوں، میں نے کہا دیکھیں جو $40 ملین اس وقت ہمیں نہ دیتے تو ہم سنتورس کیسے کمپلیٹ کرتے؟ تو ہم تو مطلب لوگوں کے سامنے خراب ہوتے. تو انہوں نے ہماری اس وقت برے وقت میں جب یہاں حالات ایسے تھے تو انہوں نے ہماری مدد کی. تو اس لیے میں جو آپ یوتھ ہیں، ینگ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی میری یہ ایڈوائز ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کریں، یا کسی کے ساتھ کوئی آدمی آپ کے ساتھ چھوٹی نیکی کرتا ہے، بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو بھولیں نا. اور دوسری جو چیز ایک اور یاسر نے جیسے بات کی ویلیوز کی، تو یہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. میں ابھی بھی جب بیٹھتا ہوں میں کبھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کی طرف پاؤں نہیں کرتا ہوں. اور اسی طرح میرے جو استاد ہوتے تھے، کبھی ایک دفعہ ایسے ہوا میرے چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ استاد کہیں میرے ادھر بیٹھے ہوئے تھے، مجھے خیال نہیں رہا، ابھی وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہے. تو میں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی تھی کہیں، تو مجھے یاد آیا کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ میرے استاد بیٹھے ہیں. میں نے ان سے معذرت کی تو انہوں نے اسی وقت کہا، انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پوزیشن اس لیے دی ہے، یہاں تک آپ اس لیے پہنچے ہیں کہ آپ یہ ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو جب ہم ینگ تھے، آپ لوگوں کی طرح تھے، تو ہمارا کوئی بزرگ سامنے آ جائے یا کوئی ٹیچر بزرگ کوئی بھی بڑا آدمی سامنے آ جائے، ہم راستہ چھوڑ دیتے تھے مطلب احترام کے طور پہ، کہ یہ پوچھیں گے آپ کے جا رہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کچھ نہیں، کوئی آپ کے ریلیٹیو نہیں، صرف رسپیکٹ. اس لیے میں سمجھتا یہ ہماری ویلیوز ہیں.
جس کو ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں نا. ویسٹرن ورلڈ میں آپ لوگ بہت سارے آپ لوگوں کے پیرنٹس جا رہے ہوں گے, آپ لوگ جا رہے ہیں, بختیاری صاحب جیسے ایکسپیرینس لوگ, یہ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ وہاں دیکھ رہے ہیں. ان میں ہم میں فرق کیا, ان میں ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم میں کیا ویلیوز, وہ ابھی اس کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. یہ ویلیوز ہیں کہ اپنے پیرنٹس کا احترام کریں, اپنے استاد کا احترام کریں, اپنے بڑوں کا احترام کریں. دیکھیں وہ جو آپ احترام کریں گے نا, جو ان کے دل سے دعا نکلے گی, اس کے بارے میں آپ دیکھیں نا. ہر بندہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں جس میں زبانی لپ سیلنگ جتنی مرضی کر لوں, تو جب میں کسی کے بارے میں اچھے کلمات ادا کروں گا تو آپ دیکھیں ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہر وقت ہیں, نیک اور ملک اور دونوں ساتھ ہیں. اور جب فرشتے آمین کہیں گے یا فرشتے آپ کے لیے دعا کریں, مطلب انسان کی تو دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے نا, فرشتوں کی دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی پازیٹیو سوچ رکھیں, بڑوں کا احترام کریں اور اپنے پیرنٹس کا احترام کریں. آپ یقین کریں دنیا میں آنیسٹی کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کام کریں تو یہ میرا ایمان ہے, میرا بلیو ہے, کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ کامیابی آپ لوگوں کے قدم چومے گی. وہ جو میرا سفر ہے وہ تو لمبی سٹوری ہے, بلکہ وہاں ہمارے جو ینگ سعودی ہیں, جو نئی جنریشن ہے, وہ اب مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ بک لکھیں. میرے اوپر ایک کسی ہمارے امپلائی تھے, انہوں نے بک لکھی تھی, مری کے تھے آپ کے رمضان عباسی صاحب, انہوں نے لکھی ہوئی ہے ایک بک. تو لیکن ہمارے جو ینگ یوتھ, ہمارے ینگ سعودی ہیں 3rd جنریشن, وہ اب مجھے ان کے بیٹے بیٹیاں مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ کتاب لکھیں. تو وہ لکھیں آپ انگلش میں اور عربی میں ٹرانسلیٹ کرا کے ہمیں دیں, کیونکہ ان کو میں جب بتاتا ہوں کہ یہاں کیا تھا جب ہم آئے تھے, یہاں کیا تھا اور کیسے ترقی ہوئی ہے. جب لاسٹ میرا حال ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے, میں اور ہمارا چیئرمین, وہ ہمارا ایک انڈسٹریل زون ہے وہاں بہت بڑا, اس کو سابق کہتے ہیں, تو وہاں ہم گئے تو وہ جو ان کا سی او تھا اس نے ہمارے اعزاز میں لنچ رکھا ہوا تھا. تو وہاں اتفاق سے کوئی بات چلی تھی کہ یہاں جبیل میں ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی یہ سارا تو ایریا ہم نے چلایا ہوا ہے, مینجمنٹ ہمارے پاس تھی. تو میں نے ان کو جب بتایا یہاں سمندر ہوتا تھا, یہاں وہ مچھلیاں پکڑنے والے ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ, انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ انٹرویو دیں ہمیں, ہم آپ کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں, یہ ہماری اپنی ڈاکومنٹری میں ڈالیں گے. مطلب آپ اتنے پرانے اور آپ جبیل کے بارے میں اتنا پرانا جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ از ناٹ اے جوک. 47 ایئرز آپ اپنی فیملی سے, آپ نے بہت ساری مس بھی چیزیں کی ہیں, مطلب جیسے کہ آپ کی کوئی فوتگی ہو گئی, آپ نے شادی ہو گئی, بہت سارے دوستوں کی, بھائیوں کی. مطلب میری والدہ جب اللہ ان کی مغفرت کرے, میں اس وقت ان کو دیکھ کے یہاں علی میڈیکل میں تھے, میں جو ہی کویت پہنچا تو مجھے خبر آئی کہ جی میری والدہ فوت ہو گئی. تو مطلب یہ جو چیزیں میں اس وقت مطلب میں وہ ساری زندگی میں گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, لاسٹ منٹ میں انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. تو بہت ساری چیزیں بندہ مس بھی کرتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک چیز میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ میں جو مطلب صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ کام کر رہا ہوں. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اس وقت 4500 سعودی کام کر رہے ہیں, جن میں سے 2500 خواتین ہیں. مطلب کوئی بندہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ 2500 خواتین مطلب ہے, اور آپ یقین کریں کہ مطلب دے آر ہائیلی ایجوکیٹڈ. مطلب لاسٹ ٹائم ہم اپنی ایک فیکٹری میں گئے وزٹ کرنے, تو جو وزٹ کنڈکٹ کرایا وہ مطلب ایڈ لگا کے وہ میرا خیال یہاں انہوں نے کہیں دکھایا بھی ہے. تو وہ جو میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اسی طرح ہیلمٹ اس لڑکی نے بھی پہنا, 2 لڑکیاں تھیں انہوں نے بھی پہنا ہوا ہے, اور جو سیفٹی شوز پہنے ہوئے, اور اس نے ہمیں پورا ٹور کرایا فیکٹری کا کہ جی یہاں ہم یہ کر رہے ہیں, یہاں یہ کر رہے ہیں, یہاں یہ کر رہے ہیں. تو مطلب اتنی ایجوکیشن اتنی مطلب زیادہ ہو گئی ہے, اور وہ لوگ بھی اتنی اویئرنیس ان میں آ گئی ہے کہ ان کی مطلب میل کے علاوہ فیمیل ان کی بہت زیادہ مطلب ایجوکیٹڈ ہیں, اور وہ اس وقت بزنس میں آ گئی ہیں, بزنس بھی کر رہی ہیں اور جابیں بھی کر رہی ہیں, اور بہت اچھی اچھی جابیں کر رہی ہیں. تو اس لیے میں اپنی جو ینگ لوگ ہیں کہ جی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی. کوئی اگر آپ کو سمندر میں بھی پھینکے گا نا تو پھر بھی آپ اس سے نکل آئیں گے, اس لیے کہ آپ کے پاس وہ تعلیم ہے. تو اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں. مطلب اس کے لیے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت لمبا ٹائم چاہیے, میں پوری وہ سٹوری بیان کروں کہ کمپنی یہاں تک کیسے پہنچی, کیا کیا ہوا. ابھی ہمارے پاس 30,000 امپلائی ہیں. اس سال ہماری پلاننگ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو 35,000 to 40,000 چلا جائیں گے. وہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے پروجیکٹ وہ لے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں.
تو آئیڈیا یہی ہے کہ 40,000 ابھی بھی ہر روز ہماری یہاں سے مین پاور جاتی ہے. ابھی میرا 300 بندہ ابھی بھی 500 بندہ آرڈر پروسیس ہے شاید جو مطلب جا رہا ہے. ہر مہینے میں یہاں سے بندے ہمارے پاس جا رہے ہیں. لیکن یہاں ہمارے پاس سب سے بڑی پرابلم ہے ٹریڈ کی. ہمارے پاس ٹریڈ مین پاور نہیں ہے. ہمارے لیبر ہیں. اب لیبر کی آپ کو وہ کوالٹی یا وہ سیلری نہیں ملے گی. یہ میں کہہ کے تھک چکا ہوں ساری گورنمنٹوں کو. میاں نواز صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, میں 4-5 دفعہ ملاقات ہوئی, تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی آپ یہ کریں کہ وزیرستان میں اور بلوچستان میں ان 2 علاقوں میں آپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنائیں. تو میں نے کہا میں اسٹامپ پیپر پہ آپ کو لکھ کے دوں گا کہ 500 بندہ سالانہ میں لے جاؤں گا. اس کے لیے مجھے کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے, جو کرنا پڑا 500 بندہ میں لکھ کے دیتا ہوں, میں لے جاؤں گا. ان کو میں نے مثال دی. میں نے کہا جی جب آئی ڈی پی ہوئے وزیر اپنا اس سوات میں, تو مجھے کال کس کی آئی ہے؟ ہمارے ایک بریگیڈ طاہر صاحب تھے ریاض ایمباسی میں, مجھے ان کی کال ہے کہ جی ہمیں جی ایچ کیو سے میسج آیا ہے کہ جی یہ جتنے آئی ڈی پی ہیں ان کو کوشش کریں کہ باہر ایڈجسٹ کریں, ان کو لے جائیں. تو ہم نے میٹنگ تھی تو ایمباسی نے کہا جی کہ ان سے بسم اللہ کریں. تو ہمیں آپ کا پہلے بسم اللہ آپ سے شروع کریں. میں نے کہا جی بریگیڈیئر صاحب آپ ٹیلی فون رکھیں, آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد آپ نے کسی بندے کو بھیجیں, 50 ویزا میں نے آپ کو دے دیا. انہوں نے میرا 1 گھنٹے بعد مجھے کال کی. انہوں نے کہا جی بہت شکریہ, مہربانی. بندہ ہمارا کرنل صاحب کو گئے ادھر آپ کے آفیسز میں, وہ کہہ رہے ہیں جی میسج آ گیا 50 بندہ آپ بھیجیں. اینڈ پہ چونکہ آرمی کا اپنا ایک لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے, اینڈ پہ مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمیں 16 لاکھ روپے شارٹ ہو گیا. وہ پیسے جو ہمارے پاس تھے, وہ خرچہ آتا ہے مطلب پروٹیکٹر اور ٹکٹ اور وغیرہ, وہ 16 لاکھ بھی ان کو میں نے کہا جی وہ بھی میں دے دیتا ہوں, آپ 50 بندہ لیں. وہ 50 بندہ گیا تو وہ میں نے میاں صاحب کو بولا, میں نے کہا جی یہ آرمی کا کام نہیں ہے, یہ سولین گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن آرمی والوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے وہاں لوگ اسپائل ہوئے ہیں, بم پھٹال رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وزیرستان میں اور بلوچستان میں, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے سوسائٹی سے ہٹ کے, تو ان کو آپ مطلب ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس ایک نیفٹیک ہے نا. میں نے کہا جی نیفٹیک لاہور میں ہے, میں وزیرستان کی اور بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بلکہ میں نے ایک دفعہ یہ کہ گورنمنٹ کو یہ تجویز دی تھی کہ ہمیں 10th گریڈ تک ہم لوگوں کو جو ہے نا جتنے اسکول ہیں ان کو ہم پرائیویٹائز کر دیں, اور 10th کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہیں. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو بچے میڈیکل میں جائیں, جو انجینئرنگ میں جائیں, آئی ٹی میں جائیں, جس میں جائیں, تو باقی جو ہمارے بچے جو نہیں اچھے نمبر لیتے ہیں تو ان کو ہم اسکلڈ مین پاور ٹرین کریں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس 0 مطلب ان امپلائمنٹ ہوگی, مطلب سارے لوگوں کو جاب ملے گی, کوئی گورنمنٹ کے اوپر برڈن ہی نہیں ہوگا. تو اب وہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے اس وقت سکندر اعجاز صاحب, مجھے کہنے لگے جی میرے پاس 22,000 ٹیچر ہیں, ان کا کیا کروں گا. میں نے کہا جی ان میں جو کوالیفائڈ ہیں ان کو آپ جو اسکول دے دیں, وہی اسکول دے دیں, جو کوالیفائڈ نہیں ہیں ان کو ریٹائر کر دیں. کہتے ہیں جی وہ ہڑتالیں کریں گے. میں نے کہا اس کے لیے قانون سازی تو آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی. تو اس لیے میں یہ جو لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں, آپ اپنی جو ارد گرد لوگ ہیں جو بیچارے نہیں آگے, ان کے پاس اچھی تعلیم یا ہنر نہیں ہے, ان کو کہیں جی 1 سال کا, ابھی وہ باہر کے ملکوں میں بھی یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ٹریننگ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ سرٹیفکیٹ وہ نہیں ہے ریکگنائز انسٹیٹیوٹ کا, تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. تو اس کے لیے ابھی ہمارے پاس, میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اور مزید ہمیں مین پاور 10,000 چاہیے, تو میں ایزی 2-3 ہزار بندہ پاکستان سے لے جا سکتا ہوں, بشرطے کہ وہ ٹرینڈ مین پاور ہو. ان ٹریڈوں میں الیکٹریشین, ویلڈر, فیبریکیٹر, کمپیوٹر آپریٹر, انجینئر, الیکٹریکل, میکینیکل, سول, اس فیلڈ میں جو بھی ہوں گے ہم ان کو لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ میں مطلب ٹائم ہے, چیمبر کا جو دنیا میں رول ہوتا ہے نا, چیمبر از ویری ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوٹ. لیکن انفارچونیٹلی یہاں افریدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, بزنس ان کو بھی پرابلم فیس ہو رہی ہوگی جس طرح باقی لوگوں کو. اب چیمبر جو دنیا میں انسٹیٹیوٹ کیا کہتے ہیں, گورنمنٹ اور بزنس مین کے درمیان یہ برج ہوتا ہے. بزنس مین کی پرابلم چیمبر والوں کے پاس, اور چیمبر والوں کو ساری چیزوں کا پتہ, وہ بھی بزنس مین ہوتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ کے پاس لے جاتے ہیں, اور پالیسیز جو بنتی ہیں
جب گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہیں تو وہ ان باڈی سے ڈسکس کر کے کہ جی ہمیں ٹیکس کے حوالے سے، امپورٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم نے کیا پالیسی بنانی چاہیے. اب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہاں ہمارے چیمبرز کو کوئی نگلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی ہے، کوئی سنتا نہیں ہے. پالیسیز بناتے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. مطلب فارن سے کوئی بھی بندہ یہاں آتا ہے. میں آپ کو مثال دوں کہ عمران خان گیا تھا نومبر میں 2022 میں 22 میں تو انہوں نے گورنمنٹ نے بلایا تھا، سعودی گورنمنٹ نے. انہوں نے کہا جی PIF ایک کمپنی ہے وہاں پہ جس کے پاس اس وقت دنیا جان کا پیسہ ان کے پاس ہے، وہ پوری اسٹیٹ ایکوائر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے صرف 40-50 بزنس مینوں کو بلایا تھا. تو اس میٹنگ میں جو وہاں کا جو ان کا انویسٹمنٹ کا منسٹر تھا خالد الفالح، اس نے کہا جی ہمیں MBS کی طرف سے سگنل ملا ہوا ہے، گو ایڈ ملا ہوا ہے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں، اور یہ میری ڈیزائر ہے، میری خواہش ہے کہ آپ لوگ پاکستان میں جا کے 25-30 بلین انویسٹ کریں. اور ابھی آپ لوگ، ہمارا ڈیلیگیشن آ رہا ہے 27 مارچ کو، اور آپ اپنے جو پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر ہوم ورک کر کے آپ رکھیں. جب ہمارا ڈیلیگیشن آئے گا تو آپ ان کو وہ پروجیکٹ پیش کریں اور ہم وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. 24 مارچ کو ہماری وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. اس کے بعد وہ پتہ نہیں وہ چیزیں کدھر گئیں. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ابھی آرمی نے انیشیٹو لیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ پائپ لائن میں ہے. سعودی عرب کی، قطر کی، دبئی کی، یہ چائنا کی، یہ ساری انویسٹمنٹ ہمارے پاس پائپ لائن میں ہے. لیکن ہم بھیک مانگنا مطلب بہت آسان سمجھتے ہیں. کبھی IMF کی منتیں کرتے ہیں، کبھی کس کی کرتے ہیں، لیکن وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو چینلائز نہیں کر رہے ہیں. اس کو ہم نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ہمارے ملک میں آئے. اگر وہ دیکھیں نا، وہ انویسٹمنٹ آ جائے، آپ کے پاس اس کے ساتھ ٹیکنالوجی آئے گی، آپ کی اس کے ساتھ امپلائمنٹ بڑھے گی، آپ کے پاس ٹیکس بڑھے گا. لیکن وہ چونکہ ابھی تک وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ ہونے والی کون سی گورنمنٹ ہوگی وہ کیا کرے گی. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں بزنس مین کے ساتھ جو چیمبر میں جو جن کا رول ہے، ایک گورنمنٹ کو، جو بھی گورنمنٹ ہو، چیمبر کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور چیمبر کی جو تجویز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ہم نے احسان صاحب نے کہا ہے ایئر لائن کے حوالے سے، لیکن میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں پرابلم فیس کر رہی ہے. دیکھیں، بزنس جو ہوتی ہے، بزنس ہمیشہ گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے. گورنمنٹ بزنس نہیں چلاتی ہے. پوری دنیا میں ہمارا، آپ لوگوں کا بھی واسطہ پڑتا ہے، ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے. تو پالیسیز جو بنتی ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہوتی ہیں، مطلب 10 سال، 15 سال، 20 سال کی پالیسی ہوتی ہیں. تو ریگارڈ لیس کون سی گورنمنٹ ہے، جب وہ گورنمنٹ آتی ہے وہ کیری فارورڈ کرتی ہے اس پالیسی کو. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ ایک گورنمنٹ آئے گی، وہ کہے گی یہ اس نے کیا لہذا میں اس کو نہیں کرتا ہوں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ہمیں اس کی پرائس کتنی پڑ. ریگارڈ لیس کس نے کیا، دیکھیں ہمارے ملک کے فائدے میں ہے یا نہیں. مطلب میں آپ کو مثال دوں کہ جب 1998 میں دھماکہ ہوا تھا، ہم نے دھماکے کیے تھے، تو ہمارے ریزرو تھے 5 to 6 بلین اور انڈیا کے تھے 30 بلین. سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے جو لوگ پالیسیز بناتے ہیں. انڈیا نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے اوورسیز والوں کو کہا جی کہ آپ پیسے لے آئیں، ہم آپ کو 6% انٹرسٹ ریٹ ہے، ہم آپ کو 8% دیں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے، اور آپ جو انویسٹ کریں گے اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں ہوگا. ہم نے کیا کیا، ہم نے اکاؤنٹ فریز کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں، ہم 35 سال 40 سال پیچھے چلے گئے. ابھی آپ دیکھیں یہ کون سا راکٹ سائنس ہے کہ آپ کا انفلو نہیں آ رہا ہے، نہ آپ کی ایکسپورٹ سے انفلو آ رہا ہے، نہ ریمیٹنس سے، مطلب کم ہو گیا. 4 بلین آپ کا ریمیٹنس کم ہو گیا، 4 بلین ہی آپ کا ایکسپورٹ کم ہو گیا. کیوں؟ کہ آپ کی جو انسرٹینٹی ہے، آپ کا ایکسچینج ریٹ آج کبھی 200 کا ہے، 250 کا ہے، کبھی 260 کا ہے، کبھی 300 کا ہے، کبھی کچھ ہے. اس کے لیے جو ہمارے بزنس مین مطلب ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی پیسہ اپنا باہر رکھتے ہیں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم آج یہ بھیجیں گے، ہفتے بعد، مہینے بعد بھیجیں گے، ہو سکتا ہے 300 کا ہمیں ریٹ مل جائے. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے؟ سمپل بات یہ ہے کہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیتے
کہ جی اگر آپ پیسے ملک میں بھیجیں گے، ڈالر بھیجیں گے، تو جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہوگا اس میں ہم آپ کو کنورژن کر کے دیں گے. تو دیکھیں آپ کا انفلو اسٹاپ نہ ہوتا، اگر بڑھتا نہ تو اسٹاپ بھی نہ ہوتا. دوسری پرابلم اب آپ دیکھیں کہ مطلب آپ نے LCM بند کر دی. اب اگر ایک بندے نے پلانٹ لگایا ہوا ہے جرمنی کا، جیسے افریدی صاحب ان لوگوں نے پلانٹ لگایا ہوا ہے چائنا کا یا کہیں کا، اگر ان کا پلانٹ نہیں چل رہا ہے تو اگر ان کو ایک پارٹ چاہیے، LC نہیں کھلے گی تو پلانٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا. تو مجھے بتائیں کہ آپ کی ایکسپورٹ ہوگی کیسے، آپ کا ٹیکس کیسے جنریٹ ہوگا، آپ کا امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی. دنیا میں جو ملک، جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے یا کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کنٹریز، ان میں ہمیشہ بزنس مین اکانومی کو چلاتے ہیں، ناٹ اے گورنمنٹ. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے پالیسی دینا، بزنس مین کا کام ہوتا ہے اکانومی کو چلانا. امپلائمنٹ بزنس مین دے گا، امپورٹ جو اپنا انفلو ڈالر کا وہ بزنس مین لے کے آئے گا، ٹیکنالوجی بزنس مین لے کے آئے گا، JV بزنس مین کرے گا. لیکن ہماری آج تک کسی گورنمنٹ کو یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ بزنس مین کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارا بزنس مین پاکستان کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاد کر رہا ہے، مطلب وہ سروائیو کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے. مطلب اس کے دیکھیں نا ابھی 22% انٹرسٹ ریٹ ہو گیا آپ کا، 22-23% ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے 8 بلین یا 10 بلین لون لیا ہوا ہے تو 6 بلین آپ کا انٹرسٹ ہو جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ بزنس سروائیو کیسے کرے گی، وہ تو بینک کرپٹ ہو جائے گی. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو چیمبر کا پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کر کے سارے چیمبر، گورنمنٹ جو بھی ہو اس کو ان کو کہیں جی کہ آپ پالیسیز وہ بنائیں جو بزنس مین کو سپورٹ کرے. اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے، یہ $1 بلین کی خاطر IMF نے آپ کو لکیریں نکلوا لی، یا ہمارے ایسے بڑے بڑے بزنس مین یہاں الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، خالدی صاحب جیسے، میاں صاحب جیسے، مطلب یہ $1 بلین کچھ بھی نہیں ہے. $2-4 بلین یہ ہمارے بزنس مین دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو. لیکن گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہو نا، لیکن گورنمنٹ کو اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. آفریدی صاحب کو میرا حال ہے یہ چیزیں گورنمنٹ کے مطلب اس میں لانی چاہیے. اور بزنس پالیسی جو آفریدی صاحب آپ ضرور گورنمنٹ کو کہیں جی کہ بزنس پالیسی 10 سال مطلب مجھے بھی میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں سنتے ہوئے 1 ونڈو آپریشن، آج تک 1 ونڈو نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 ونڈو بناتے ہوئے کون سی مشکل ہے، انلیس کہ کسی کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ دبئی میں جائیں تو دبئی میں آپ جو ہے آپ ان کے فری زون میں چلے جائیں، 1 گھنٹے میں وہ آپ کا مطلب وہاں سے ٹوکن لیں گے، 1 گھنٹے میں بندہ آ کے آپ کے ساتھ 2-3 بندے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے جی آپ کو کیا چاہیے، آرٹیکل آف ایسوسیشن سارا کر کے آپ کو اسی وقت ہاتھ میں دے دیں گے. یہاں اسی لیے بزنس مین نہیں آتے ہیں کہ ہماری بزنس پالیسی نہیں ہے. اب جتنے بزنس مین ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں جو بھی جاتا ہے اس کے اوپر کیس ہو جاتے ہیں، مطلب ان کی اسٹے ہو جاتی ہے. اب جب آپ بزنس مین ٹائم از منی. بزنس مین جو ہوتا ہے، آپ خود بزنس مین ہیں، بزنس مین کے پاس ٹائم نہیں ہے. پیسہ وہ لگا سکتا ہے لیکن اگر اس کو ایشورٹی ہو، از لائک اے برڈس، کہ برڈس کہیں جائے گا وہ اپنا فیڈ لے گا، تو somebody make one fire it disappear, he never come back again. اب بزنس مین کی بھی یہی سچویشن ہے. تو بزنس مین کو میں سمجھتا ہوں انکریج کرنے کے لیے، ہمارے ملک میں لانے کے لیے ہمیں بزنس پالیسی بنانی چاہیے، 1 ونڈو بنانا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت بزنس ہمارے فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے، ہمارے لوکل جو اپنے بزنس مین ہیں ان کے پاس ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں. میں ایک اور میں آپ کو مثال دوں، چونکہ ٹائم میرا حال پتہ نہیں کتنا دیا ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں 1947 میں جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے تو کتنے بزنس مین ہمارے حصے میں آئے، کتنے انڈیا میں آئے. اس وقت کیا بات ہے کہ 100 بلینر میں 10 یا 12 انڈین ہیں بلینر ہیں، پاکستانی ایک بھی نہیں ہے. کیا ہمارے بزنس مین نہیں بلینر بن سکتے تھے؟ ریزن کیا ہے کہ بزنس مین کو یہاں گرو انہیں نہیں دیتے. ابھی جب مودی گیا امریکہ میں، جو اس کا نمبر 10 بزنس مینوں کو لے کے گیا، اس کا جو نمبر 10 تھا نا، اس کا بھی 24 بلین کی ورتھ تھی. ترکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. ترکی جب طیب اردگان آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی SME اس کو کہا جی کہ 3 سال کے لیے بجلی فری، پانی فری، آفس فری. اور جو بڑے بزنس مین ہیں ہمارے جو بیٹھے ہوئے خالدی بختیاری صاحب، ان کو کہا جی کہ جو بزنس مین
$10 million سے زیادہ ایکسپورٹ کرے گا اس کو ہم ڈپلومیٹ پاسپورٹ دیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں آیا طیب اردگان, تو وہ بلینز آف ڈالر کے وہ کانٹریکٹ سائن کر کے, وہ سارے بزنس مین تھے اس کے ساتھ, تو وہ بلینز آف ڈالرز کے کانٹریکٹ سعودی عرب میں, ابوظہبی میں, قطر میں وہ سائن کر کے گیا. یہ لیڈرشپ کی اپروچ ہونی چاہیے, کوئی بھی لیڈر ہو, میں کسی پرٹیکولر کسی کی بات نہیں کرتا. تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آرمی نے ہمارا یہ انیشیٹو لیا ہے, مطلب وی ریئلی اپریشیٹ کہ انہوں نے کم از کم یہ لیا ہے, لیکن اس کو لے کے آگے چلنا ہماری سویلین گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آرمی اگر یہ کہہ رہی ہے تو ہم ان کو سپورٹ کریں اور اس چیزوں کو چینلائز کریں, مٹیریلائز کریں, تاکہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. کہ کتنا عرصہ ہم بھیک مانگیں گے, اور جو بیکاری ہوتا ہے اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, ہم افغانستان سے بھی نیچے چلے گئے ہیں, مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. ہم باہر جا کے کیا ہم کہتے ہیں کہ وی آر نیوکلیئر پاور. نیوکلیئر پاور کو مینٹین کرنے کے لیے یو نیڈ دا اکانومی ٹو بی اسٹرانگ. اب اس پوزیشن میں ہماری جو ڈیفینس کو مینٹین کرنا, مطلب دیکھیں نا آپ کے کس ملک کے ساتھ آپ کا ہے, جو وہ ہم سے اس وقت انڈیا کی جو پوزیشن ہے 2050 میں ہی ول بی ادھر نمبر 2 اور نمبر 3 اکانومی ان دا ورلڈ. تو ہم کدھر کھڑے ہیں؟ کیا ہماری کسی کو یہ فکر ہے لیڈرشپ کو کسی ہماری کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں لوگ کاپی بھی کرتے ہیں. ملیشیا کی مثال دیکھ لیں, ملیشیا کو ہم سے بڑا ملک ہے, چھوٹا سا ملک ہے, انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. انڈونیشیا, ایون انڈونیشیا 2050 میں وہ بھی 6ویں یا 7ویں اکنامک پاور بنے گی. تو مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو کہ چامبر ایک واحد پلیٹ فارم ہے, ہم سارے بزنس مینوں کی اپروچ یہاں تک ہے. ماشاءاللہ سن بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بختیاری صاحب جو کہ پرانے تجربے کار ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, تو ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ. لیکن سارے چامبر کو ہمیں بورڈ میں لے کے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ یہ بزنس مینوں کی پالیسیز بنائیں, ون ونڈو بنائیں, باہر سے انویسٹمنٹ آئے تاکہ انفلو ہمارے ملک میں آئے. کتنا عرصہ ہم بھیک مانگ کے گزارا کریں گے. دوسری میری جیسے انہوں نے ایئر لائن کی بات کی, میں اس سے تھوڑا ہٹ کے میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ بینک کو مطلب اپروچ کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ بینک بناتے ہیں. اب ہمارے پاس انڈسٹریل بینک ہو, کوئی ایک بینک ہو بزنس مین کے لیے, انویسٹمنٹ بینک اگر ہو یا اگر وہ گورنمنٹ الاؤ کرتی ہے تو ہمارے بزنس مین مل کے 1000 بلین کا یا اس طرح کو ایک بینک بنا لیں اور وہ اپنے بزنس کمیونٹی کو اس سے فائنینس کریں, اور اس کا سنگل ڈیجٹ سے زیادہ فائنینس کاسٹ نہ ہو. اس وقت جو ہماری بزنس کمیونٹی وہ جس کرائسس سے گزر رہی ہے, وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 22% 23% انٹرسٹ ریٹ ہے, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے نہ ہم بزنس گرو کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, کوئی فارن انویسٹر بھی آتے ہیں, وہ اپنی ایکوٹی کتنی ڈالے گا؟ 20% ڈالے گا, 30% ڈالے گا, باقی وہ کہاں سے لے گا؟ لوکل بینک سے لے گا. اب لوکل بینک کا اگر انٹرسٹ ریٹ ہی اتنا ہائی ہے تو مجھے بتائیں کہ وہ کہاں سے بزنس کرے گا؟ وہ تو پہلے ہی بھاگ جائے گا, وہ کہے گا جی نو نیڈ, سوری, وہ انڈیا چلا جائے گا, بنگلہ دیش چلا جائے گا. بنگلہ دیش کی مثال میں آپ کو بتاؤں, بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ 3 ملین انڈین سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں, $10 بلین وہ وہاں سے ریمیٹنس بھیج رہے ہیں, تو $10 بلین ہی وہ بنگلہ دیش سے انڈیا بھیج رہے ہیں. تو وہ میں نے بنگلہ دیشیوں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی انڈین وہاں بنگلہ دیش میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے وہاں انڈسٹریاں لگائی ہوئی ہیں, اور وہاں سے چونکہ ہماری مین پاور چیپ ہے, ہماری الیکٹریسٹی چیپ ہے, اس کی وجہ سے یہ یہاں آ کے بزنس کریں. ہماری الیکٹریسٹی دیکھیں, یوٹیلیٹی دیکھیں, وہ بھی آسمان پہ پہلی چیزیں ملتی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو ملے گی تو اس کا جو ریٹ ہے اتنا ہائی ہے کہ وہ آپ کمپیٹیٹیو ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے ساتھ آپ بزنس کر سکیں. تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ڈپٹی چیئرمین ہیں, اس کو آپ ضرور اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو ہائی لائٹ کریں. تو مطلب ہمارے جو چامبر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلائیں, آپ کی سپورٹ کریں گے تو اس چیز کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کنٹینیوٹی پالیسی, جو سے میں نے کہا کنٹینیوٹی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ڈالر ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ آج یہ کیا ہوگا, کل یہ گورنمنٹ, یہ اسٹیٹمنٹ نہ ہمارا وہ اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی پتہ نہیں کس کے لیے کام کر رہا ہے, IMF کے لیے ہے, کسی اور ملک کے لیے, کیا ایجنڈا ہے اس کا. پالیسی مطلب اسٹیٹمنٹ جو ہے کسی کی طرف سے نہیں آ رہی ہے کہ بھائی ہم نیکسٹ 5 ایئر, نیکسٹ 6 ایئر, نیکسٹ 10 ایئر ویئر ویل اسٹینڈ. ہماری مطلب ایسے نہیں ہوگا, ڈالر اوپر نہیں جائے گا, ہم کنٹرول کریں گے, ہمارا GDP بڑھے گا.
مطلب لپ سیلنگ سے بھی تو آپ کا مطلب کوئی نقصان تو نہیں ہوتا نا. لپ سیلنگ ہی اسٹیٹمنٹ دے دیں, کم از کم لوگوں کو ایک اعتماد تو ہے. یہ ینگ جو لوگ ہیں ہمارے ملک چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں, مطلب سنگل بندہ مطلب مجھے ایسا نہیں ملا جو کہے کہ اس کو اپرچونیٹی ملے وہ باہر نہ جائے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوگ پریشان ہیں کہ اس ملک کا فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ مایوسی جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ختم ہونی چاہیے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ چونکہ یہ ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے, انشاءاللہ یہ قائم و دائم رہے گا. تو مجھے بھی لوگوں نے کہا تھا جب میں انویسٹمنٹ کر رہا تھا یہاں پہ, انہوں نے کہا یار تم اتنے پیسے پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہو, کسی اور ملک میں کرو. تو پاکستان کا پتہ نہیں ہے کل ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا یار پاکستان زمین تو ادھر ہی ہے نا. میں نے کہا اگر کل فرض کیا گورنمنٹ نہیں ہے, ملک نہیں ہے, زمین تو ادھر ہی ہے نا. میں نے کہا زمین تو میری ہے نا. میں نے کہا اس لیے مجھے فیتھ ہے میں اپنے ملک میں انویسٹ کروں گا. اس لیے میں آپ کو یہ اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈسمرال نہیں ہونا چاہیے, آپ لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے اس میں. وہ ایک دفعہ فہمیدہ مرزا مجھے ملی مدینہ میں, تو وہ کہتی ہے بھائی دعا کیا کریں. میں نے کہا دعاؤں سے تو ملک چل رہا ہے, آپ لوگ تو کچھ نہیں کر رہے. تو وہ مطلب دعاؤں سے چل رہا ہے ملک ہمارا, اور اللہ کی اسپیشل بلیسنگ ہے. تو وہ مجھے کہنے لائے کہ میں نے کہا جی بجلی دے دیں بزنس مینوں کو, باقی کچھ نہ کریں. کہتے نہیں ہم وہ ایران. میں نے کہا ایران سے کیوں نہیں لاتے ہیں؟ کہتے جی امریکہ نہیں لانے دیتا. میں نے کہا ان کو کہے نا آپ ایک پاور پلانٹ دے دیں. میں نے کہا ایک پاور پلانٹ پورے پاکستان کے لیے کافی ہے. تو میں نے کہا ان کو کہیں نا, یہ کہتے جی ہم کیسے کہیں. میں نے کہا پھر آپ تیسری بڑی پوزیشن ہے آپ کے پاس, تو اگر آپ نہیں کہہ سکتی ہیں تو کون کہے گا. تو بہرحال اینی وے نیو جنریشن کے لیے میرا ایک میسج ہے. ابھی باتیں تو میں بہت کر سکتا ہوں لیکن ٹائم میرا حال ہے, آپ سب لوگ اب تنگ آگے ہوں گے. نئی جنریشن کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ اس وقت جو دنیا میں جو ٹرینڈ ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. اگر سمپل آپ لوگ BCom BA یا کوئی بھی کامرس گریجویشن کرتے ہیں اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. چونکہ ہم لوگ وہاں دیکھتے ہیں یہاں ہمارے کئی BCom لڑکے, ایون MBA, وہاں ہمارے پلاس کلرکوں کا یا اس طرح کے وہ جابوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں. تو آپ جو اگر کوئی میڈیکل میں جاتا ہے از ایکسیلنٹ, انجینئرنگ میں جاتا ہے از ایکسیلنٹ, اگر وہ انڈسٹریل انجینئرنگ میں جاتا ہے ویری گڈ. IT اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے آگے گرو کرنا ہے تو وہ IT میں جائے. IT کی اس وقت سافٹ ویئر ہارڈ ویئر, مطلب میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں ابھی فیس ہو رہی ہیں. میں جس دن آ رہا تھا 3-4 دن پہلے ہماری ایک پیمنٹ آ رہی تھی نیوم سے, تو میں نے پوچھا فائنینس والوں سے کہ وہ پیمنٹ کیوں نہیں آئی. تو انہوں نے کہا جی وہ انڈیا میں رکی ہوئی ہے. میں نے کہا انڈیا میں ہماری پیمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ویریفائی انڈیا سے ہو رہی ہے کیونکہ ان کا کنسلٹنٹ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت پوری دنیا میں جو ایون لنڈن میں, یورپ میں, مڈل ایسٹ میں جتنی جو کنسلٹنگ کمپنی ہیں, فائنینس کمپنی ہے, وہ ساری انڈین ہیں. آپ امیجن کریں کہ 9 یا 8 یا 9 جو IT سے ریلیٹڈ ہیں, ان کے جتنے CEO ہیں 9 یا 8 یا 9 ہیں وہ سب انڈین ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ میری ایڈوائز ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں. آئندہ آنے والا دور جو ہے وہ ای گورننس کا ہے, ہر چیز آن لائن ہو جائے گی. ایون آپ کی گاڑیاں جو ہے وہ آپ دیکھیں کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں, ساری چیزیں, وہ سارا چیز سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں. تو بندہ جو ہماری پرابلم یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی پالیسی ہے, نہ ہمارے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فیوچر میں کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ لوگوں نے جس فیلڈ میں بھی ہیں لیکن ٹیکنیکل ایجوکیشن آپ کے پاس ہوگی اور آپ مطلب آپ کے لوگوں کے لیے مستقبل کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگ سیلف میڈ بن سکتے ہیں. بزنس اپرچونیٹی آپ لوگوں کے پاس ہر قسم کی آ سکتے ہیں. دیکھیں نا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر آپ گھر میں بیٹھ کے بھی کتنے لڑکے ہیں جو میرے حال میں نے سنا ہے کہ وہ مطلب اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں. یہ سوچ میں فرق ہوتا ہے ایز اے نیشن بلڈنگ. نیشن بلڈنگ آج تک ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم لیڈر لیس قوم ہیں. چونکہ ہمارا قائد اعظم رحمہ اللہ وہ جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے, اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب جلدی چلے گئے. تو ہمیں نیشن جو بلڈ کرنے چاہیے تھے, نیشن کو جو گائیڈ لائن دینی چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملی, جس کی وجہ سے ہم ہجوم ہیں
ہم ایز اے وہ ایک نیشن جس طریقے سے پاکستان مسلمان ملک اور نیوکلیئر پاور ملک اور جغرافیکلی لحاظ سے اپرچونٹی ہمارے پاس دنیا جان کی ہے، لیکن ہم وہ اویل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ نیشن بلڈ نہیں کیا کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کس طرف جانا چاہیے. تو وہ ایک انڈین میرے آفس میں آیا، اس نے جب میرے سامنے پی سی دیکھا تو اس نے کہا جی یہ آپ کا کون سا یہ کمپیوٹر ہے؟ میں نے کہا جی یہ ایپل کا. کہتا جی ہم نے پچھلے سال 150 بلین کا برین ایکسپورٹ کیا. میں نے کہا وچ برین یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ کہتا ہے انٹیلیجنس. تو میں نے کہا 150 بلین کا کدھر کیا؟ کہتا جی ساری دنیا میں کیا. کہتا ہمارا ٹارگیٹ ہے 300 بلین کا نیکسٹ 5 ایئرس. میں نے کہا یہ کیسے کیا آپ لوگوں نے اتنا جلدی؟ انہوں نے کہا جی 1950 میں ہم نے نہرو یونیورسٹی میں یہ مطلب کمپیوٹر کی جو بنیاد رکھی تھی کہ آئندہ فیوچر جو ہے کمپیوٹر کا ہوگا، لہذا ہم نے اس وقت نہرو یونیورسٹی میں اس کی بنیاد رکھی تھی. تو نیشن یہ کون کرتا ہے؟ جو آپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنی قوم کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا ہے، اس وقت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس ڈائریکشن پہ آپ لوگوں کو جانا ہے. تو اس لیے میری آپ جو یوتھ ہے آپ لوگوں سے آپ بالکل مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بالکل تباہناک ہے. انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. بس دعا کریں کہ آئندہ جو بھی لیڈرشپ ہماری آئے وہ مطلب کمیٹیڈ ہوں، آنیسٹ ہوں، وہ ان کو پاکستان سے ہمدردی ہو. وہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے پیسے کما کے باہر جا کے کھائیں. تو وہ آپ کے ملک میں جو آپ کے آنیسٹ ہیں یا ہمدرد ہیں وہ آپ کے بزنس مین ہیں جو اس ملک میں پیسہ لگا رہے ہیں، جو آپ لوگوں کو امپلائمنٹ بھی دے رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ ہمارا. میں کہتا ہوں ہمارے بزنس مینوں کو سلوٹ کرنا چاہیے. میرا بیسٹ چلے تو میں ان سب لوگوں کو اسٹیٹ منسٹر کا پورٹ فولیو دے دوں اگر میرے کنٹرول میں ہو. بزنس مین کے ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. ہر آدمی بزنس مین کے اوپر کوئی کورٹ میں چلا جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، جھوٹا سچا کیس بنا دے گا. ویئر ایز کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بزنس مین کا ہمارے ملک میں کنٹریبیوشن کتنا ہے، یہ کتنا سیکریفائی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے باتیں بہت لمبی ہو گئی، اور بھی میں بہت چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہیں اور مجھے عزت افزائی کی ہے. میں اس کا بہت بہت شکریہ. میں بختیاری صاحب کا خاص کر کے، کیونکہ بختیاری صاحب ایک سائیکلوپیڈیا ہے. یہ ماشاءاللہ ان سے بیٹھ کے بندے کو انجوائے کرتا ہے آدمی ان سے باتیں کر کے. تو مجھے تو ہر وقت جب ملتے ہیں میں بہت خوش ہوتا ہوں. اور ماشاءاللہ حسن نے بھی بہت پروگریس کی ہے اور امید ہے انشاءاللہ ہماری دعا ہے اس کے لیے کہ مزید جو ٹائم ہے اس کا وہ اس میں مزید اچیومنٹ کرے، اور جو سو فار کیا وہ ریئلی اپریشیٹ. سو تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.